بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون وقال اللہ فی مقام آخر یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: زجلوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں سروں کو جھکا کر، آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو فضیلتیں، جو شرف اور بزرگی اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے، امت کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان عظمتوں کو بیان کرنا بے پناہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس لیے تاکہ ہمارا رشتہ محبت حضور کی بارگاہ سے مستحکم اور مضبوط ہو، اس مناسبت سے آج معجزات رسول کی شکل میں سرکار کی عظمتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ علماء نے جو لکھا ہے، خلاف عادت کام کسی پیغمبر سے جاری ہونا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عادتاً جس کو لوگ کرنے سے عاجز ہوں، وہ کام نبی کر کے دکھا دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر درخت کھڑا ہے، عام انسان اگر حکم دے درخت ادھر چل کر آ جا تو کیا آ جائے گا؟ نہیں، انسان اس کام کو کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن پیغمبر اگر حکم دے درخت میرے پاس آ تو اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا فوراً پیغمبر کی بارگاہ میں درخت حاضری دے دیتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا عام انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ اس زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرے چاند کو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ کسی کی بس کی بات ہے؟ نہیں۔ لیکن پیغمبر اگر زمین پر کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرے
اور یہ ارادہ کر لے کہ چاند شق ہو جائے تو فوراً چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی دوسرے لوگ پیغمبر کے سوا عام لوگ جس کام کو کرنے سے عاجز ہوں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور معجزہ یہ انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے. انبیاء کرام کو کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بطور دلیل انہیں معجزہ عطا فرمایا جاتا ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اور یہی کام جو خلاف عادت ہوتا ہے اگر کسی ولی سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے غوث پاک سرکار کی بہت شانیں ہیں. مردے کو ٹھوکر لگاتے تو اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا. عام انسان اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کام اگر پیغمبر کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر لگا کر کے زندگی بخش دیں تو وہ ان کا معجزہ کہا جاتا ہے. اور پیغمبر کے فیض سے اگر یہی کام اللہ کا ولی کرتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو ان کی نبوت کی سچائی کے لیے، نبوت کی تصدیق کے لیے بطور دلیل کے معجزہ عطا فرماتا ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن جو انبیاء کرام کو معجزات ملے وہ ایک محدود تھے، ایک معجزات اللہ نے انبیاء کرام کو دیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا فرعون کے دربار میں جاؤ اسے تبلیغ کرو، تو انہوں نے کہا مولا نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ کچھ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء ان کو دیا، یعنی ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو انتہائی روشن ہو جاتا. اور وہ عصائے موسیٰ مشہور ہے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر موجود ہے. زمین پر عصا ڈالتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا، حتیٰ کہ ہزاروں جادوگر ایمان لے آئے. یہ ان کا معجزہ تھا. اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، دریا میں مارتے تو 12 راستے بن جاتے. یہ ان کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مردے کو ٹھوکر لگاتے، قم باذن اللہ کہتے، وہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا. اور مٹی کا پرند بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتا. یہ ان کا معجزہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ کو آپ نے اشارہ کیا تو پہاڑ کے دامن سے ایک حاملہ اونٹنی نکل گئی اور بچہ بھی اس نے پیدا کیا. یہ ان کا معجزہ تھا. غرض کی رب العالمین نے انبیاء کرام کو تھوڑے تھوڑے چند ایک معجزات عطا فرمایا، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے وہ تھوڑے نہیں، بے شمار معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. یہ شان ہے، بے شمار. اور صرف معجزات نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات اقدس کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. یہ بات یاد رکھنا، سراپا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات اقدس کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اب اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تبلیغ دین کرنے کا حکم دیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قرابت داروں کو، مکہ کے کافروں کو کوہ صفا پر جمع کیا اور تمہید باندھی کہ لوگوں بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو جانتے ہو ان کافروں نے جواب کیا دیا؟ کہا ہاں ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں گے اور ہم اپنی حفاظت کی تیاری میں لگ جائیں گے، چونکہ آج تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا. حضور کی شان 40 برس کی زندگی حضور کی ان کفار مکہ کے سامنے ہے. کبھی بھی نہ حضور نے جھوٹ بولا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کسی نے کبھی حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب بھی نہ کی.
ایک تو نہ بولنا کمال ہے، دوسرا کمال یہ ہے کہ چلو نہیں بولا لیکن کسی نے کبھی منسوب کر دیا ہو جھوٹی بات، حضور کی طرف جھوٹ لگا دیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ 40 سالہ حضور کی وہ مکی زندگی، اعلان نبوت سے قبل مشرکین مان گئے تھے کہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ یہ اگر ہمیں خبر دیں گے، کہ اس کے پیچھے لشکر ہے، ہم تیاری کرنا شروع کر دیں گے، ہم تصدیق کرنے بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی حضور کی صداقت پر اتنا یقین تھا، انہیں اتنا یقین تھا۔ اب میرے آقا کریم نے تمہید باندھنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ لوگو انی رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اللہ کا رسول ہوں، بتوں کی پرستش چھوڑ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ بس حضور کا یہ کہنا تھا تو مشرکین نے تانا زنی شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کی طرف جب مبعوث ہوتا ہے تو کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اپنی نبوت کی، رسالت کی تصدیق کے لیے کیا لے کر کے آتا ہے؟ معجزہ لے کر آتا، وہی معجزہ اس کی نبوت کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، وہی معجزہ اس کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ اور معجزہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہی اسی لیے ہے تاکہ کفار جب مطالبہ کرے تو اللہ کا نبی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرے۔ تو مشرکین نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائے، کیا معجزہ لے کر آئے؟ اس وقت میرے سرکار نے کیا معجزہ دکھایا؟ یہ پہلی مرتبہ کی بات ہے، اس سے پہلے نہ حضور نے تبلیغ کی نہ کوئی معجزہ دکھایا، سب سے پہلا فرسٹ ٹائم حضور نے اعلان نبوت فرمایا، دعوت دین دیا۔ اب معجزہ کی ضرورت پیش آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے فرعون کے پاس، کہا مولا معجزہ، اللہ نے عصائے موسیٰ عطا فرمایا بطور معجزہ کی۔ حضور کو کون سا معجزہ دیا؟ اور پہلی مرتبہ سرکار نے جو دعوت دین دیا اور اپنے نبوت کی تصدیق کے لیے کون سا معجزہ کافروں کے سامنے پیش کیا؟ کوئی خارجی معجزہ نہیں، اس وقت چاند کو ٹکڑے نہیں کیا، اس وقت سرکار نے سورج کو نہیں پلٹایا، کنکروں سے کلمہ نہیں پڑھا جا، خارجی کوئی معجزہ نہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے جب مشرکین مکہ نے حضور سے معجزہ کا مطالبہ کیا، میرے آقا نے کیا کہا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے مکہ کے لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو میں تمہارے درمیان 40 برس کا عرصہ گزار چکا ہوں، میری 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس 40 برس کی زندگی میں کیا تم نے ہمارے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ کوئی جھوٹ دیکھا، کوئی خیانت دیکھی، کوئی برائی دیکھی، کوئی نقص، کوئی خرابی؟ حالانکہ وہ زمانے جاہلیت تھا، اتنی پاکیزہ، اتنی ستھری، اتنی مقدس، اتنی معطر زندگی سرکار نے بطور معجزہ اپنی ذات کو پیش کیا، میری 40 برس کی زندگی دیکھ لو، یہی میرا معجزہ ہے۔ کہ نبوت کی شان ہو سکتی ہے کسی اور کی شان؟ وہ جاہلیت کا دور جس دور میں گناہ، بے حیائی، بے شرمی، قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، لوٹ مان، ہر شے عام تھی، ایک ذات ایسی ہو جو تمام نقائص سے بچ کر 40 برس کا عرصہ گزار دینا، یہ اس کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے کیا پیش کیا اس وقت بطور معجزہ کے؟ سنیں، حضور اسلام نے اپنی ذات اقدس کو بطور معجزہ پیش کیا۔ میں نے بتایا کہ حضور کی ذاتی انور کیا ہے؟ سراپا خود معجزہ ہے، اور باقی یہ آقا کریم کا انتہائی بلند مقام ہے، انتہائی بلند مقام۔ باقی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے، چیدہ چیدہ معجزات، لیکن جو معجزات تمام انبیاء کرام کو ملے رب کریم نے وہ سارے معجزات اللہ نے اپنے حبیب کی ذات اقدس میں جمع کر دیا۔ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف حضرت یوسف کا حسن ان کا معجزہ تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کرام جو ایک ایک معجزات رکھتے تھے، آپ کی ذات میں رب نے سب کچھ جمع کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے جو سب سے بڑا معجزہ جس کو ہم کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں ہم کہ حضور کی جو شان کے لائق ہے، وہ دو معجزہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ جو کہا جاتا ہے یہ تو کنکروں سے کلمہ پڑھانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، ہم یوں سمجھیں کہ یہ بچوں کا کھیل تھا۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک معمولی بات تھی، درختوں کو بلا لینا اور سورج کو پلٹا دینا، چاند کو ٹکڑے کر دینا، یہ حضور کے لیے ایک معمولی کام تھا۔ جو معجزہ حضور علیہ السلام کی شان کے لائق ہو، جس کو کہا جائے ہاں یہ مصطفیٰ کا عظیم معجزہ ہے، حضور کے تمام معجزات میں وہ دو ہے۔ ایک معجزہ قرآن ہے، سبحان اللہ، کیا ہے یہ معجزہ؟ میرے مصطفیٰ کا قرآن ہے۔ اور میرے معجزہ کی تعریف کیا کی؟ معجزہ وہ ہے جو لوگ کرنے سے عاجز ہوں، عقل انسانی میں نہ آئے، وہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر عقل میں آ جائے تو معجزہ نہیں۔ انسان اگر غیر نبی اس کو کر لے تو معجزہ نہیں رہتا ہے۔ قرآن بار بار 14 صدیوں سے آج تک چیلنج کر رہا ہے، لوگوں تم بڑے پڑھے لکھے ہو، چلو ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ آج تک کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، لاکھ کوششیں کی، قرآن کا مثل ایک لفظ بھی لا کر کے دکھا دے۔ یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ تھا، ایک معجزہ قرآن جو حضور کی شان کی لائق۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے حضور علیہ السلام کا جو حضور کی شان کی لائق؟ وہ حضور کی معراج ہے، سبحان اللہ، ان قریب آنے والی ہے۔ جو حضور کی کیا ہے؟ معراج، سرکار کی معراج، جس معراج میں اللہ کے رسول نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، جو اللہ کی مخلوق میں شرف کسی کو نہ ملا، کسی کو نہیں ملا، حتیٰ کہ مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں بھی شرف یہ نہ ملا۔ اللہ کے کلیم 9 بار کوہ طور پر جا کر کہتے رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، لن ترانی کا جواب آتا رہا۔ ادھر مطالبہ ہو رہے تھے اور ادھر اللہ کے رسول نے مطالبہ نہیں کیا مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، نہ، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہی بڑا ہے۔ رب نے خود شب معراج جبریل کو بھیجا اور حکم دیا کہ جبریل جا کر میرے محبوب سے کہو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے حبیب اللہ تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ شب معراج حضور نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا، حسن الہی بے نقاب دیکھا، کسی کو نہ ملا اللہ کی ساری مخلوق میں۔ یہ حضور کا دوسرا معجزہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا تمام معجزات میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، اور وہ جس کو کہا جائے کہ میرے حضور کی شان کے لائق ہے، معراج مصطفیٰ اور قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد معجزات تو بے شمار ہیں۔ اب میں آپ کو 2-4 معجزات عرض کر دوں حضور کی محبت پانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ سرکار تو ہر وقت جب چاہتے جس طرح چاہتے معجزات دکھاتے، جو جس طرح کا حضور سے معجزہ طلب کرتا آقا کریم ویسے ہی معجزہ دکھاتے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک صحابی رسول تھے، ضعیف العمر، بوڑھے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ سنو پیارے، حضور کی معجزات کو سنو گے تو حضور کی عظمتیں پتہ چلے گی، تو تمہارا محبت کا تعلق حضور کی بارگاہ سے مستحکم ہوگا اور تمہارا ایمان مضبوط و مستحکم ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے کہیں دور تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو بہت دیر تک سرکار کی مجلس میں بیٹھے رہے۔ اب جس کو حضور کی محفل مل گئی، کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ چھوڑ کر کے جائے؟ نہیں، بیٹھے رہے حتیٰ کہ رات ہو گئی، کافی دیر گزر گیا، رات ہو گئی اور ادھر آسمان پر گھٹا ٹوپ کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، رات ہو گئی۔ اب ان کو گھر جانا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی۔ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بارش بھی ہو رہی ہے، اندھیری چھا گئی، رات بھی ہو گئی، گھر بھی جانا ہے، کیسے گھر جائیں گے؟ سبحان اللہ، کیسے گھر جائیں گے؟
اب وہ صحابی ضعیف تھے، عصا لے کر کے چلا کرتے تھے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایسا کرو ذرا اپنا عصا مجھے دو. تو حضور السلام نے ان کا عصا اپنے دستے مبارک میں لیا اور لے کر کے واپس کر دیا. انہوں نے عصا اٹھایا نا تو اس عصا سے نور کی شعاعیں نکلنے لگی، نور کی شعاعیں نکلنے لگی، جگمگا گیا. اور اس عصا سے اتنی روشنی پھوٹی کہ دور دور تک اندھیریوں کو چاک کرتی ہوئی روشنی پڑتی تھی. فرمایا کہ یہ عصا لے لو، یہ ٹارچ ہے تمہاری، اور اپنے گھر چلے جاؤ. سبحان اللہ. پیارے، کوئی کتنا گورا ہو، کوئی کتنا روشن ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کسی لکڑی کو چھو دے تو وہ بھی روشن ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ حضور کا معجزہ تھا. سرکار چاہ لے تو لکڑی کو اگر چھو دے تو لکڑی بھی نور علی نور بن جاتی ہے. اب بتاؤ، اگر حضور کے چھونے سے لکڑی میں روشنی پیدا ہو سکتی ہے تو حضور کتنے روشن ہوں گے، حضور کتنے روشن ہوں گے، حضور کی نورانیت میں کیا شک ہوگا. لیکن شک کرنے والے بدباطن شک کرتے ہیں. ارے میرے آقا کی نورانیت کا حال تو یہ ہے کہ لکڑی کو ہاتھ لگا دے اس سے بھی روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ صحابی رسول لکڑی لے کر کے چلے، اپنا باہر نکلے. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو روشنی ہے اور ہمیں بھی گھر جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے، چلو ہم بھی انہی کی روشنی کے سائے میں چلے چلتے ہیں. وہ بھی ہو لیے ساتھ میں. دونوں ساتھ باتیں کرتے جانے لگے اسی لکڑی کی روشنی میں. ایک منزل وہ آئی کہ جب دونوں کے راستے جہاں سے جدا ہوتے، اب ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا. وہ صحابی کہنے لگے یار اب کیا کریں، ابھی تک تو ہم آپ کے عصا کے سہارے چل رہے تھے، روشنی پھوٹ رہی تھی، اب تو ہمارا گھر دوسری طرف ہے، تم عصا لے کر جاؤ گے تو ہم اندھیرے میں اور ہم جائیں گے تم اندھیرے میں. تو دوسرے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا کوئی اور لاٹھی لے کر لاؤ، کوئی لکڑی اور تلاشو. لکڑی تلاشا اور اس لکڑی کو اس لکڑی سے جس کو سرکار نے ٹچ کیا تھا اس کو چھو دیا، ملا دیا، اس کے ساتھ مس کر دیا، بس اس کے اندر سے بھی روشنی پھوٹ پڑی. سبحان اللہ. حضور کا معجزہ دیکھیں، اس کے اندر سے روشنی نکل گئی. وہ ادھر لے کر چلے گئے، وہ ادھر لے کر چلے گئے. یہ سرکار علیہ السلام کی مقدس ہاتھوں کا معجزہ تھا، حضور کے مقدس ہاتھوں کا معجزہ تھا. اور سنیں، سرکار کے معجزات کی فہرست بڑی طویل ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک میدان میں پڑاؤ کیا، قیام کیا. اب اس وقت کا سفر جانتے ہیں مشقتوں سے بھرا ہوتا تھا. پانی ختم ہو گیا اور دور دور تک جاتے سنگلاگ زمینوں کا، صحراؤں کا اور ریگستانوں کا علاقہ ہوتا تھا، پانی ملتا نہیں تھا. دور دور تک پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، آپ کے صحابہ پیاسے ہیں، پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ کا عقیدہ بھی تو دیکھیں نا، اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. پانی تو اللہ دیتا ہے، بارش بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے نا. لیکن صحابہ عقیدہ بتا رہے ہیں دیتا سب کچھ رب ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا رب ہے لیکن مصطفیٰ کے دستے کرم سے دیتا ہے. صحابہ کا ایمان تھا، عقیدہ تھا. پانی ختم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے. کوئی بیماری آئی، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے. مصیبت آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے. تکلیف، پریشانی، مشکلات، ہر موقع پر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرتے. پانی ختم ہو گیا، حضور پانی ختم ہو گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں بلاؤ ذرا. حضرت مولا کائنات حاضر لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر ہیں. فرمایا میرے آقا کریم نے کہ علی یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام اپنے ہاتھ میں پانی سے بھرا مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہے، اس کو بلا کر کے لے آؤ. سبحان اللہ. اب یہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ دیوان کے پیچھے کیا حضور کو معلوم نہیں. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا. آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا عقیدہ یہ کہاں سے بن گیا؟ میں آپ کو کئی ہفتہ سے یہی بتا رہا ہوں، کسی کی حقانیت کو چیک کرنا ہے نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ مت جاؤ کو دعویٰ کرنا کہ میں حق پر ہوں، قرآن دیکھو ہمارے ہاتھ میں، حدیث ہمارے ہاتھ میں، یہ مت دیکھو. ارے حضور کے دور کے منافقین بھی قرآن و حدیث ہاتھ میں رکھتے تھے. یہ دیکھو ان کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے یا نہیں. اگر عقیدہ صحابہ کے موافق ہے تو سمجھ جانا کہ یہ سچا ہے.
اور قرآن و حدیث کا نام تو لے رہا ہے لیکن صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں ہے تو سمجھ جانا یہ جھوٹا ہے. اور ہم گارنٹی کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا ایک ایک عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے موافق ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا. حضور ہم ببانگے دوہل کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, اشعار پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود پڑھتے ہیں نا. ہمارا عقیدہ حضور اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں, ہر شے جانتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے حضور نہیں جانتے. ارے دیوار کی حیثیت کیا ہے, اس پہاڑ کی حیثیت کیا ہے, مصطفیٰ کریم کی شان تو وہ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو وہ غیب کی خزانے عطا فرمائے ہیں. بیٹھتے ہیں فرش پر, خبر عرش کی رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا سر عرش پر ہے تیری گزر, یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں, ہر شے آپ پر ظاہر ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے. اب وہ حضور نے فرمایا علی وہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے پانی کا مشکیزہ لے کر. حضور کو یہ بھی پتا ہے پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور یہ بھی پتا کہ جانے والا غلام ہے آقا نہیں, اور یہ بھی حضور جانتے کہ وہ حبشی ہے, اور یہ بھی سرکار جانتے ہیں کہ مولی گاجر نہیں پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہے. اب آپ بتاؤ صحابہ نے کبھی انکار کیا, شک کیا حضور آپ کو کیسے پتا, آپ کو کیسے پتا پہاڑ کے پیچھے کیا ہے, کیا شک انکار کیا نہ. صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا, صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو ہر شے کی خبر ہے. الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارا عقیدہ ہی ہے. اور قرآن نے فرمایا ہے حق وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا. اب مولا کائنات گئے, دیکھا کہ واقعتاً وہ حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہا تھا. اس کو روکا, کہا چل میرے سرکار تجھے بلا رہے ہیں. کہا میں نہیں جاتا. کہا جانا پڑے گا, حضور نے بلایا ہے تو. کہا جاؤں گا نہیں, میں تو اپنے آقا کے لیے پانی لے کر کے جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں میرے سرکار نے بلایا, پہلے چل تو سن کر آ پھر جانا. کہا میرا آقا مجھے مارے گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ ابھی اپنے آقا کی بات مت کر, ابھی صرف میرے آقا کی بات کر. اس کو پکڑا, سمجھایا اور لے کر کے حضور کی بارگاہ میں چلے آئے. اب سرکار کی بارگاہ میں آئے, حضور کا حسن و جمال دیکھا تو ڈھیر ہو گیا. سبحان اللہ. ایک تو مولا کائنات کا حسن دیکھا, اس کے بعد اللہ کے محبوب کا حسن و جمال دیکھا, ڈھیر ہو گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ غلام ایسا کر, تیرے پاس پانی کا مشکیزہ ہے, ایک کٹورا دیا, کہا اس کٹورے میں پانی تھوڑا سے ڈال دے. غلام نے کہا کہ کیسے ڈالوں, پانی اتنا کم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ پانی کم ہو جائے گا واپس کر دیں گے. کہا کیسے واپس کریں گے, پانی تو آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ ہم سے خود مانگ رہے, پھر کہ واپس کر دیں گے. فرمایا ارے تو ڈال تو صحیح, دیکھ کیسے واپس کرتے ہیں. اچھا اس نے پانی کٹورے میں ڈالا, بس اس نے کٹورے میں پانی ڈالا. میرے کریم آقا نے اپنی مبارک انگلیاں ڈالی. سبحان اللہ. اور جیسے سرکار نے انگلیاں ڈالی نا, کیا ہوا پتہ ہے, ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. دستے کرم حبیب کے سراپا جود و کرم ہے. انگلیاں ڈالی حضور السلام نے, اب پیالے میں انگلیوں سے کیا ہو گئے پانی کے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. فرمایا نا اعلیٰ حضرت کا ایک ایک کلام آپ پڑھیں گے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. یہ پیارے ہاں عین مطابق ہے. تو حضور اسلام نے پانی کے چشمے جاری کر دیے, مبارک انگلیوں سے جاری کیا. اب فرمایا کہ جس کو جو ضرورت ہے پانی کی, پینا ہے, نہانا ہے, وضو کرنا ہے, سب کر لو, برتنوں کو بھر لو. تمام صحابہ خوش ہو گئے. پانی کی نہر ایک نہیں 5 ندیاں جاری ہو گئی ہیں پانی کی. خوب پیا, غسل کیا, وضو کیا, پانی بھرا, جانوروں کو پلایا. ارے سینکڑوں صحابہ تھے, سب کی ضرورت پوری ہو گئی. پھر غلام سے فرمایا غلام تیرا مشکیزہ خالی ہوا تھا نا, اپنا مشکیزہ بھی بھر لے. اب وہ غلام حبشی تو حیرت سے دیکھ رہا, یہ کیا ہو رہا ہے,
یہ ماجرا کا ایک تو حسن جمال مصطفیٰ کا، اور دوسرا یہ تو پہلی بار اس نے زندگی میں دیکھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے کہیں جاری ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ وہ پانی ہے، ارے پتھر سے تو پانی جاری ہوتا ہے، عادت ہے. آپ دیکھ لیں پتھریلی زمین پر کہیں کہیں پتھر پھٹ جاتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کا چشمہ کبھی نہیں جاری ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، ان کا معجزہ تھا. لیکن پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، عادت ہے. انگلیوں سے کبھی کسی نے پانی کے چشمے جاری نہیں کیے. یہ صرف مصطفیٰ کا کمال تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا. اب وہ غلام حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے دیکھا، سرکار نے فرمایا تو بھی بھر لے. اس نے اپنا مشکیزہ بھر لیا، صحابہ نے ضرورت پوری فرما لی. اس کے بعد اب فرمایا گیا اس غلام سے اب تو جا سکتا، اپنے آقا کے پاس چلا جا. اس نے کہا اب نہیں جاؤں گا. کیا کہا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ ارے کہنے لگا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آپ کیوں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا اب تو جانا پڑے گا، تو دوسرے کا غلام ہے. ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ دوسرے کا غلام ہو تو بھاگ سکتا ہے، نہ. اس نے پوچھا حضرت علی سے کہ یہ کون ہے یار، یہ تو بتا دو، لے کر آئے ہو. تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے یار یہی تو میرے آقا ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا تھا، اور یہی تو اللہ کے نبی ہیں. اگر تو چاہتا ہے تو تو بھی ان کا کلمہ پڑھ کر کے ان کا غلام بن سکتا ہے. کہا اچھا پڑھا دو کلمہ. پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب جانے کا جی نہیں چاہتا. کہا حضور نے فرمایا جانا تو پڑے گا، جاؤ، تم کسی کے غلام ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو، اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمارے مذہب کا یہ تعلیم ہے. تو اس نے کہا حضور بہت تاخیر ہو گئی، اب جاؤں گا ہمارا آقا مجھے مارے گا، تشدد کرے گا، سختی کرے گا. آقا نے فرمایا کہ جا کر بتا دینا، میرا نام دے دینا کہ اللہ کے رسول نے بلایا تھا، وہاں چلا گیا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ بلایا تھا لیکن ہم سے ثبوت مانگے گا، ہم ثبوت کیا دیں گے؟ کہا دے دینا. کہا حضور کیا ثبوت دیں گے؟ کہا ادھر آ. قریب کیا سرکار نے اپنا نورانی ہاتھ، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر پھیرا. بس اپنا نورانی ہاتھ کیا کیا؟ اس کے چہرے پر پھیرا. صحابہ کہتے ہیں تیرا چہرہ تو چاند کی طرح چمکنے لگا. اس کا چہرہ، ارے کوئی کتنا بھی گورا ہو یار، کتنا بھی گورا ہو، کتنا بھی روشن ہو، خود تو روشن ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو اس کا چہرہ بھی روشن کر دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایسا جو نہیں ہو سکتا مصطفیٰ وہی کر کے دکھاتے ہیں. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. ارے جو خود دوسروں کو اتنا روشن کرتا ہو وہ ذات خود کتنی روشن ہوگی، اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اب اسی کی نورانیت میں لوگ شک کرتے ہیں تو کلمہ کیوں تم نے پڑھا ہے؟ جب تم کو اپنے نبی کی نورانیت پر یقین نہیں ہے، حضور کے اختیار پر یقین نہیں ہے، حضور کے علم غیب پر یقین نہیں، تو کلمہ کیوں پڑھا؟ کیوں کسی مجبور کا کلمہ پڑھ لیتے؟ ارے میرے نبی مختار ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ عظمتیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں دی ہیں جو اپنے حبیب کی سوا کسی کو نہیں دی. صحابہ کہنے لگے تیرا چہرہ تو بڑا چمک رہا ہے. حضور نے فرمایا جا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کاش حضور میرا بھی دل چمکا دے. اب حضور نے فرمایا کہ جا بتا دینا. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سواری پر بیٹھا، آنکھیں اشک بار ہیں، نہ چاہتے ہوئے گیا، اپنے آقا کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میں تیرا غلام ہوں، پانی لے کر آیا ہوں، یہ دمشقیزہ ہے. کہا دھوکہ مت دے، نکل جائے یہاں سے. کون ہے تو ادھر آ گیا ہے؟ کہا تیرا غلام ہوں. کہا میرا غلام ایسا کوئی نہیں تھا، پہچان ہی نہیں رہا ہے. کہا میرا تو ایسا کوئی غلام نہ تھا. کہا میں تیرا غلام ہوں، دیکھ تیرے گھر میں یہ ہے وہ ہے، یہ سب بتایا. کہا ہاں یار یہ تو میرا غلام جانتا تھا، لیکن میرا غلام تو کالا کالا تھا، تو گورا گورا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا ایک نور والے سے رشتہ قائم ہو گیا ہے. بس کہا ایک نور والے سے رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور تو بھی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، قریبی میدان میں قیام ہے ان کا، تو بھی چل ہمارے ساتھ. کہا چل ہم بھی چلتے ہیں. وہ بھی آقا آیا، اس کا حضور کو دیکھا، وہ بھی مان لے آیا اور کہنے لگا اب تو میرا غلام نہیں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور میں بھی تو بھی دونوں مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا.
یہ حضور کی شان عظمت دیکھیں، اللہ نے اپنا نبی کو عظمتیں دی ہیں یار. یہ تو آج ہماری بدنصیبی ہے، ہم حضور کے در سے اتنا دور ہو گئے، نہ حضور کی عظمتیں پڑھتے ہیں، نہ حضور کی عظمتیں سنتے ہیں، نہ سرکار کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، نہ حضور کی سنت کو پسند کرتے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے میرے عزیزوں. اللہ نے اپنے حبیب کو مقام و عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہے نہ ہوا ہے نہ کہیں ہوگا. بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہیں. تو یہ حضور کی شان ہے. ایک اور معجزہ سن لیتے ہیں حضور السلام کا. یہ دست انور کا معجزہ ہے. میں نے بتایا کہ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے. یہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے، حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے، آقا کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں. ایک اور معجزہ سنیں. یہ سن 8 ہجری کی بات ہے. سورہ توبہ میں اس واقعہ کو اللہ نے ذکر کیا ہے. سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد سرکار صحابہ کی فوج کو لے کر کے چلے غزوہ حنین کے لیے. 8 ہجری. اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. یعنی پچھلے جو غزوات ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ 12,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی. صحابہ کرام کو لے کر سرکار چلے. جب وہاں پہنچے، اچھا کافروں کی بھی تعداد کئی گنا تھی، تقریباً 30,000 تھی. ملک مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. تو بعض لوگوں کے ذہن میں، صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج کسی بھی طرح یہ کفار ہم پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں، آج ہم فتح پائیں گے، آج ہم فتح پائیں گے. قرآن نے اس بات کو ذکر کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تھوڑی دیر کے لیے ان کی توجہ حضور کی موجودگی سے ہٹ گئی اور اپنی کثرت تعداد پر ناز کرنے لگے. اپنی کثرت تعداد پر ناز کرنے لگے. رب نے فرمایا کہ تم اپنی کثرت پر ناز کرتے ہو، تمہاری کثرت نے تمہیں نفع نہ دیا، اور زمین تنگ ہونے کے باوجود، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. جب حملہ ہوا نا تو کفار فتح پا گئے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان بھاگنے لگے، صحابہ کرام شکست کھا گئے. کہا تم کو تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہ دیا. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر کے بھاگ نکلے. رب نے فرمایا کیوں؟ چونکہ حضور موجود تھے. اپنی کثرت پر جو بھروسہ انہوں نے کیا، ایک بشری کمزوری تھی، صحابہ تھے، اپنی کثرت پر جو اعتماد کیا، انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ فتح پائیں گے. نہ، مسلمان کثیر بھی ہوتا ہے، اعتماد اللہ اس کی رسول کی ذات پر کرتا ہے. یاد رکھنا، اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر. لیکن تھوڑا توجہ ان کی ہٹ گئی. اللہ نے مقصد نہیں تھا کہ محبوب کے غلام شکست کھا جائیں، صرف یہ دکھانا تھا کہ حضور کی موجودگی کو چھوڑ کر تم اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے، اس کا انجام کیا ہے. اس وجہ سے ان کو شکست ہو گئی. اب صحابہ تو بکھر گئے اور لشکر اسلام بھاگنے لگا. میرے کریم آقا علیہ السلام سواری پر سوار ہو کر ایک کنارے کھڑے ہو کر کے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. کفار فتح پا گئے. اب اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا نا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو شکست ہو، وہ تو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے حبیب آئیں، ان پر ناز کرو. یہی ناز کرنے کے لائق ہے، اپنی کثرت پر ناز نہ کرو. میرے کریم آقا نے اونٹنی بٹھائی زمین پر اور تھوڑی سی ایک مٹھی مٹی غبار زمین سے اٹھایا. کچھ تھوڑی کنکریاں بھی آ گئیں. اور اس کے بعد دلائل النبوہ وغیرہ میں حدیث پاک موجود ہے، فقبض قبضة من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه. میرے آقا نے مٹی اٹھا کر کے کافروں کی طرف رخ کیا اور اپنی مبارک جو مٹھی تھی اس کو کھول کر کے ان کافروں کی طرف پھینکا. روایت میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ گرد و غبار 30,000 کا لشکر تھا کافروں کا. ایک ایک کافر کی آنکھوں میں پڑے اور وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ایک ایک کافر کے سر پر ایسے پڑتی تھیں جیسے کہ کسی پتلے پر ہتھوڑا ٹوکا جاتا ہے. اور جو کفار بھاگ گئے نا، بھاگ نکلے، وہ کنکریاں ان کا پیچھا کرتے، ان کو مارتے مارتے حتیٰ کہ کافر طائف تک اپنے گھروں تک پہنچ گئے. برابر وہ کنکریاں مسلسل ان کا پیچھا کرتی ہوئی اور ان کو ہتھوڑوں کی طرح مارتی ہوئی لے کر کے جا رہی تھی. سبحان اللہ. سوال یہ ہے پیارے، ان کنکریوں کو شعور کس نے دے دیا تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کا پیچھا کرو اور ان پر پڑو، ہتھوڑوں کی طرح لگو.
یہ دست مصطفیٰ کی کرامت تھی، برکت تھی. انہیں شعور مل گیا، انہیں شعور مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے نا. میرے آقا علیہ السلام جن کنکریوں کو ہاتھ لگا دے ان کنکریوں کو یہ شعور مل جاتا ہے یہ کافر ہیں، انہیں پتھر برساؤ، انہیں مارو اور ان کا پیچھا کرو. یہ حضور السلام کی مبارک دست کرم کی برکت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور السلام کی مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم تھے. اور حضور کے ہاتھ مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ جو کوئی حضور سے ہاتھ ملاتا صبح کو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. سرکار اسلام کے یہ معجزات کی شان تھی، یہ حضور السلام کی عظمتوں کی شان تھی، یہ برکتوں کی شان تھی، رفعتوں کی شان تھی. اور وہ غزوہ خندق کا جو موقع تھا، غزوہ خندق تقریباً سن 6 ہجری میں غزوہ ہوا. وہ مشرک کفر پورا اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی اور کئی دن لگ گئے. کئی تقریباً 1000 یا 1500 صحابہ کرام تھے، خندق کھود رہے تھے، بڑی کھائی. اور سرکار اسلام خود ان کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے. اور بھوک کا حال یہ تھا، فاقہ کا حال یہ تھا. کئی دن گزر گئے، حضور نے کھانا نہ کھایا، صحابہ کرام بھی بھوکے تھے، لیکن برابر کام کیے جا رہے ہیں. اور حضور السلام کی مبارک شکم پر پتھر بندھے ہوئے تھے، پتھر، تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو اور کام ہو جائے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا حال یہ دیکھا تو دل بھر آیا. حضور سے اجازت لے کر گھر آیا اپنے اور اہلیہ سے کہا کہ بتاؤ کچھ ہے کھانے کے لیے، میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے پیارے. تو انہوں نے کہا ایک سا جو ہے، ایک بکری کا بچہ ہے. کہا ایسا کرو جلدی کرو، جو کو پیسو اور ہم بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، تم اس کو پکاؤ، حضور کی دعوت کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ یہ کام دے کر کے ان کی اہلیہ نے کہا دیکھو کھانا تھوڑا ہے، حضور سے بتا دینا اور کہنا کہ سرکار تھوڑا کھانا ہے، آپ اور چند اصحاب آپ کے ساتھ دعوت میں تشریف لے آئیں، گھر کچھ کھانا بنا ہے. کہا ٹھیک ہے. حضرت جابر گئے حضور کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، بنایا ہے، آپ اور چند صحابہ چل کر کے کھانا کھا لیں. تو میرے آقا نے یہ سنا نا تو تمام صحابہ ملان کر دیکھ میرے صحابہ جابر کی گھر دعوت طعام ہے. ہم حضرت جابر پریشان ہوئے، ہم نے حضور کو دعوت دی تھی، یہ تو 1500 صحابہ ہیں یا 1000 صحابہ ہیں، سب کو لے کر حضور آ جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اب باغے باغے گھر آئے. کہا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ ہم نے حضور کو دعوت دیا تو حضور نے سب کو دعوت دے دیا، کھانا تو تھوڑا ہے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے دعوت دیا ہے صحابہ کو کہ حضور نے؟ کہا حضور نے. کہا حضور ہی کھلائیں گے، پھر آنے دو، کوئی بات نہیں ہے. ان کو بھی یقین تھا سرکار نے دعوت دیا تو وہ کھلائیں گے. سبحان اللہ. اب وقت آ گیا، میرے آقا نے فرمایا جابر جاؤ اور گھر میں کہہ دو کہ آٹا گوندھ کر کے رکھیں، جب تک ہم نہ آئیں نہ روٹیاں پکائیں اور نہ ہانڈی کو چولہے سے اتاریں گے. سرکار تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، تمام صحابہ گئے اور اس کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن آٹے میں اور اس ہانڈی میں ڈالا اور بر کر کے دعا کی. فرمایا روٹی پکاؤ، نکال کر دیتی رہو، ہانڈی ختم نہیں ہوگا. 1500 صحابہ کرام نے کھایا. تھوڑا سا آٹا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، آٹا اتنا ہی بچا رہا، ہانڈیاں اتنا ہی جوش مارتے رہی، ختم نہ ہوا. اتنے صحابہ کرام نے کھا لیا. یہ حضور السلام کا معجزہ تھا. اور اس طرح کے معجزات میں نے بتایا نا کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے ظاہر ہوتے تھے. سرکار اسلام کی شان یہ ہیں، حضور کی عظمت یہ ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا. بس اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور حضور کی سچی محبت اور غلامی میں ہمیں مرنا اور جینا عطا فرمائے. آخر میں آپ کو وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ روزانہ پڑھنے والا ہے. وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، کچھ کھائیں، تو ہر لقمے پر یا واجدو پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ یا واجدو پڑھ لیں 2-4 بار تاکہ آپ یا واجدو یا واجدو یا واجدو. یہ اللہ تعالیٰ کا نام اقدس ہے. جب یہ پڑھیں گے نا تو وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جا کر کے نور بنے گا اور بیماریاں دور ہوں گی. اور ویسے بھی جب پڑھیں گے کھائیں گے تو اللہ کا ذکر بھی، یعنی آپ لقمہ اٹھائیں منہ میں ڈالنے سے پہلے یا واجدو پھر کھائیں، پھر اس کے بعد یا واجدو. تو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کھاتے کھاتے بھی اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی برکت سے کھانا آپ کے پیٹ میں جا کر کے نور بنے گا، بیماری بھی دور ہوگی.
انشاءاللہ یہ پڑھیں گے یاد کر کے. جب بھی کھانا کھائیں تو یا ناشتہ کریں، جو بھی کھائیں تو لقمہ کھانے سے پہلے ہر لقمے پر یا واجدو انشاءاللہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ بیماریاں